اور نبی आ ही नहीं सकता। اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ اللہ نے اس لیے احسان فرمایا ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی کو آپ 10-20 روپے کی چیز دیں اور پھر اس کو کہیں میں نے تو اس پہ بڑا احسان کیا، وہ کہہ کہ لے اپنی چیز منہ پہ ماریں گے کہ بھئی اس کا یہ کیا احسان ہے، چند 2 ٹکوں کی چیز ہے، پھر دے کر واپس لے لیں اور کہے پھر بھی بعد میں کوئی کہے کہ میں نے تو اس پہ بڑا احسان کیا، وہ کہے کہ دفع ہو، تو نے کیا احسان کیا، چیز دے کر واپس لے لی۔ اللہ رب العزت احسان جتلا رہا ہے مومنوں پر، اور اگر یہ 23 سال پر تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو کوئی جاہل کہیں کہ یہ اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہا تھا، تو اللہ نے یہ بھی مومنین کے لیے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اگر اس زمانے کے لیے لوگوں پر نبی کا احسان تھا تو پھر کہو کہ نماز بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، نماز تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہو، اور نبی کا زمانہ صرف حضور کے 23 سال تک محدود ہو، نہ یہ عقلاً ممکن ہے نہ یہ نقلاً ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ آج کل یہ چھوٹا سا یہ جو ڈبہ ہے، یہ ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، اس نے نسلوں کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ ہم جدی پشتی مولوی، کئی نسلوں کے مولوی ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے کئی بچے خراب ہو گئے۔ علی مرزے کو بدبخت کو سن کر بدبختی میں ان کے زور کر گئی۔ وہ آج اعلیٰ حضرت کا کسی نے کلپ ہمیں بھیج دیا کہ اعلیٰ حضرت یہ جھوٹی کہانیوں کے نام سے عنوان باندھ کر وہ مرزا بکواسیں کرتا رہتا ہے کہ 7 گھنٹے میں قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اس کا سبب یہ ہوا، پہلے یہ سن لیجیے، 7 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، حضور کے بڑے کمالات تھے اعلیٰ حضرت کے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ بڑے کمال، بڑے حافظ قرآن ہیں، بڑے پکے۔ رمضان کا مہینہ تھا، شعبان کی رات میں انہوں نے کہہ دیا، پہلا سپارہ بھی آپ کو یاد تھا اور آخری بھی یاد تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ نے فوٹو جینک سے بھی آگے کوئی میموری کہے نا تو ویسے دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی بات کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ روزانہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو حافظ صاحب تھے ان سے ایک سپارہ سنتے تھے، اور سن کر ان کے ذہن میں ایسے محفوظ ہو جاتا تھا جیسے ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈ ہو گیا، اور تراویح میں جا کر سپارہ سناتے تھے۔ تو اس طریقے سے 4 سپارے روز کے وہ پڑھتے پڑھتے ان کا پورا ڈیوریشن جو حفظ کا جمع کیا گیا وہ 7 گھنٹے ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ یہ جھوٹی کہانیاں، تو ہم تھے تو ہمارے عزیز رشتہ دار دور کے ہیں، ہم نے پھر ان کو جواب کیا، ہم نے کہا یہ مرزا ملعون کی باتیں ہیں، یہ بدبختی کی باتیں ہیں، جب بدبختی زور کر دیا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن پہلے یہ موبائل پر ہی ہمیں کسی نے کلپ بھیجا تھا، وہ امریکہ کا کوئی ٹیلنٹ، اپنی ایکس کے ٹیلنٹ شو کوئی ہوتا ہے وہاں پہ، اس میں مختلف فنون کے ماہر آتے ہیں، اس میں جج بیٹھے ہوتے ہیں، جیوری بیٹھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بھی تو اپنا کمال بتا، کیا فن ہے تیرے پاس؟ تو ایک آیا افریقی تھا، نیگرو تھا، اس نے اس سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا میری فاسٹ فیڈنگ ہے، مجھ جیسی فاسٹ فیڈنگ کوئی نہیں کر سکتا، اور میری فوٹوجینک میموری ہے۔ تو ان کا ثبوت، تو انہوں نے ایک قرآن مجید سے 2 گنا موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اور 2 سے کم سخامت کی کتابیں رکھی، اور پھر کتابوں کو یوں کر کے کھولا، یوں جیسے پر کم ایک ایک کر کے پلٹتے ہیں نا، ایسے نہیں بلکہ کتاب کو پھرولتے ہیں نا یوں صفحے کھولنے کے لیے، تو اس طریقے سے اس نے کھولی، وہ موٹی کتاب کو پڑھا، پھر چھوٹی 2 کتابوں کو پڑھا، غالباً 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اس نے تینوں کتابوں کو پڑھ لیا، 1 سے 1.5 منٹ میں، یہ چشمدید بتا رہے ہیں۔ اب وہ جو جیوری بیٹھی تھی اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ کیسے پڑھ لیا؟ اس نے کہا میں نے پڑھ لیا، آپ چاہیں مجھ سے جس صفحے کے بارے میں پوچھیں کہ اس فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر کیا مضمون ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اور انہوں نے اس سے ایگزامن کرتے ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا اور اس نے ساری کتابوں کے، تینوں کتابوں کے ہر صفحے کا حوالہ دے دیا، جو وہ پوچھتے تھے کہ فلاں صفحے میں کیا، اس نے بتا دیا۔ ہم نے کہا یہ تو ایک کافر تھا، عیسائی تھا، بے حیا لوگوں کے درمیان بیٹھا، اس کی میموری کا عالم یہ ہے، اور تم اعلیٰ حضرت کے 7 گھنٹوں پر اس طرح کی بات کرتے ہو۔ اور پھر میں نے کہا یہ بکواس وہ کر سکتا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرے۔ قرآن میں اللہ نے غیر نبی کی کرامت کا بیان کیا ہے، آصف بن برخیا کا ملکہ سبا کا تخت لانے والے، اس کا ذکر فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ ایک جن نے تو کہا کہ میں آپ کے یہاں سے کھڑا ہونے میں، یعنی جتنی دیر میں ہم آپ کے سامنے آئے ہیں 1.5-2 گھنٹے محفل رہے گی، تو انہوں نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو لے آؤں گا آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو ایک نے کہا، آپ کا وزیر اعظم تھا، مفسرین نے اس کا نام لکھا آصف بن برخیا، وہ نبی نہیں تھا، آپ کا دربار میں وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے آنکھ کھولی دیکھا وہ پاس ہی پڑا ہوا تھا، اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
شام میں اور یمن میں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یمن جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے مکہ سے جنوب میں واقع پڑتا ہے اور شام جو ہے وہ دائیں طرف پڑتا ہے. اسرائیل موجود، یہ اسرائیل، یہ فلسطین، یہ اس زمانے میں شام ہی کہلاتا تھا. یہاں انہوں نے منگوایا وہاں سے، یمن سے، سبا کے علاقے سے. اور پلک جھپکنے سے پہلے میں نے کہا یہ تو بیان قرآن کا ہے، اگر ایمان ہو تو پھر بندہ قرآن کو اگر یا تو اس میں بھی شک کرو، یہ عقلاً تو ممکن نہیں ہے. پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کرتا ہوا وہ تخت. علماء نے تو بڑی قیدیں لگائی ہیں کہ 7 دروازے تھے، 7 پردوں میں وہ محفوظ تھا. لیکن ہم اس کو نہ بھی کہیں، سیدھی بات بھی کریں تو اتنے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ چشم زدن وہ طے کر دے، 1/16 سیکنڈ میں وہ طے کر دے، تو اتنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر تم عقل کے پیچھے چلتے ہو، تمہیں 7 گھنٹے تعجب میں ڈال رہے ہیں، تمہیں وہ تعجب میں نہیں ڈال رہا. اللہ تعالی ہمیں ایمان صحیح نصیب فرمائے، ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بدعقیدگی کے زمانے میں اللہ تعالی ہماری بھی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. شیطان بڑا ظالم ہے. ہمارے پنجابی کے، کشمیر کے بڑے شاعر گزرے ہیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیف الملوک ان کا ایک کلام ہے. اور زندگی گزارنے کے لیے سیف الملوک سے اچھی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. لیکن پنجابی میں ہے تو ظاہر ہے ایک لوکل زبان ہے، ان کو رومی ہند کہتے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھڑی شریف، میر پور آزاد کشمیر میں ہم ان کے دربار شریف میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کی وہ کتاب سیف الملوک، کسی کو توفیق ہو تو پڑھے، رومی ہند کہلاتے ہیں. اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی نو آئیاں، کوئی مرسی بھر کے، جنہوں نے بھر کے سر اتے دھریا، پیر جرن ڈر کے، جر کے، وہ کہہ رہے ہیں جر کے مطلب ہوتا احتیاط سے. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیلیاں، جو لوگ پہاڑی علاقوں کی زندگی سے واقف ہیں، ہمارے خالد بھائی کے سسرال مردان میں شاید انہوں نے وہاں دیکھا ہو، پہاڑی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چشموں سے پانی لایا جاتا ہے. عورتیں سر پر 2 3 مٹکے، ہمارے اپنے میاں والی میں ایسا ہی تھا، 2 گھڑے سر پر ہوتے تھے، 2 کئی 3 بھی رکھ لیتی تھی، اور 2 یا 1 بغل میں دابا ہوتا تھا. تو اس طریقے سے 3 4 گھڑے لے کر دور 2 4 کلومیٹر پہاڑی رستے پر چل کر جاتی تھی، اور وہ اس میں ندی نالوں سے یا ٹیوبل جو چشمہ ہوتا تھا اس سے بھر کے لاتی تھی. اب جاتے ہوئے تو اٹکلیاں کرتی جاتی تھی، واپسی پر ان کا تو آپ اسٹیمنا اندازہ لگائیے، ان کا کنٹرول اندازہ لگائیے کہ وہ اتنی پہاڑیوں پر چڑھنا اور اترنا، 2 بھرے ہوئے گھڑے سر پر اور ایک بغل میں دابے ہوئے وہ آ رہی ہیں، چڑھائیاں بھی چڑھ رہی ہیں، اترائیاں بھی اتر رہی ہیں، لیکن جنبش نہیں ہوتی تھی کہ کوئی گرے اور سارا گھڑا بھی ٹوٹ جائے اور پانی بھی بہہ جائے. پانی کی قدر ان کو ہوتی ہے. تو میاں صاحب اس کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ سب سیاں رل پانی نو گئیاں. اور اس میں عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کٹھی اوپر جاتی ہیں، گروپ بنا کر جاتی ہیں، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، گپ شپ کرتے ہوئے فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کٹھی اوپر جاتی ہیں. جب بھر کے لاتی ہیں، باتیں کرتے کرتے فاصلہ کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں سب سیاں رل پانی نو گئیاں، کوئی مرسی بھر کے، جنہوں نے بھر کے سر اتے دھریا، یعنی جن سہیلیوں نے گھڑا بھر کے سر پر رکھا، پیر دھرن جر کے، وہ بڑی احتیاط سے پیر اٹھاتی ہیں کہ ذرا سا پیر ڈگمگایا، گھڑا بھی ٹوٹا اور پانی بھی بہا، ساری مشقت بھی ضائع. فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو دنیا میں عمل کمانے کے لیے بھیجا ہے، تو جو عمل کما لے گا وہ بڑی احتیاط کرے گا کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کے ایمان کا گھڑا گر کر ٹوٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر رکھے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.